اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ سب امید خدا خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج اعمال شب نیمہ شعبان اور اس کی فضیلت سے آپ کو آگاہ فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ٹک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ 15ویں ماہ شعبان، اس کی رات بہت بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالی اپنے بندوں پہ فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت اور نافرمانی کے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا چاہیے، اس سے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عرب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی ولادت بسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرہ شریف میں پیدا ہوئے، جس سے اس رات کو فضیلت نصیب ہوئی۔ اس رات میں چند ایک اعمال ہیں۔ سب سے پہلے غسل کرنا ہے، جس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کرنی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح اس سے مصافحہ کریں تو وہ اس رات میں یہ زیارت ترک نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں، اپنے دائیں بائیں نظر کریں، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کریں اور یہ کلمات کہیں: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص جہاں پہ بھی ہو، جب بھی امام حسین علیہ السلام کی یہ مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ شیخ اور سید نے اس رات یہ دعا پڑھنے کا ذکر فرمایا کہ جو دعا بھی پڑھی جائے گی، اور یہ دعا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے مثل ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم بحق لیلتنا ومولودہا وحجتکا وموعودہا التی کرنت الى فضلہا فضلا فتمت کلمتکا صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتک ولا معقب لآیاتک نورک المتعلق وضیاؤک المشرق والعلم النور فی تخیاء الدجور الغائب المستور جل مولدہ وکرم مہتدہ والملائکۃ شہدہ واللہ ناصرہ ومؤیدہ اذا آن میعادہ وملائکۃ امدادہ سیف اللہ الذی لا ینبو نورہ الذی لا یخبو وذو الحلم الذی لا یسبو مدرار الدہر مدار الدہر ونوامس العصر وولاة الامر
المنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنشر تراجمة وعي وولاة أمر ونهي اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم مستور عن أوالمهم اللهم وأدرك بنا أيامه وزهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره وقرن سارنا بساره واكتبنا في أوانه وخلصائه وأحينا في دولته نائمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلواته على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيت الصادقين وعترته الناطقين والأنجمي الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين۔ شیخ نے اسماعیل بن فضل ہاشمی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے 15 شعبان کی رات کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اللہم انت حی القیوم العلی العظیم خالق الرازق محیی الممیت البدیع البدیع لک الجلال ولک الفضل ولک الحمد ولک المن ولک الجود ولک الکرم ولک الامر ولک المجد ولک الشکر وحدک لا شریک لک یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد صلی علی محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني واكفني ما أهمني واقض ديني ووسع علي في رزقي فإنك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق من تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك قلت وأنت خير القائلين الناطقين وأسأل الله من فضله فمن فضلك وأسأل إياك كسدت وابن نبيك اعتمدت ولك رجوت فارحمني يا ارحم الراحمين۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد نیمہ شعبان کی رات میں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے: اللہم اکم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا اللهم امتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
یہ دعا جامع اور کامل ہے، پس اسے دیگر اوقات میں بھی پڑھیں، جیسا کہ اوالی لیالی میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ نیمہ شعبان کے اعمال میں صلوات ہے جو ہر روز بوقت زوال پڑھا جاتا ہے۔ یہ صلوات ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں پہلے سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نیمہ شعبان کی رات میں دعائے کمیل پڑھنے کی بہت روایات ہیں، اور یہ دعا باب اول میں ذکر ہو چکی ہے۔ اور تسبیحات پڑھنی ہے 100 مرتبہ، تاکہ حق تعالی پچھلے گناہ معاف فرمائے، دنیا اور آخرت کی حاجات پوری فرمائے۔ وہ تسبیح اللہ پاک تر ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ بزرگ تر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مصباح میں شیخ نے ابو یحییٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون، دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ توحید پڑھے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ ان تسبیحات کے بعد اب کہیں یا من الیہ ملجأ العباد فی المہمات وإلیہ افزع الخلق فی الملمات یا عالم الجہر والخفیات یا من لا تخفی علیہ خواطر الاوہام وتصرف الخطرات یا رب الخلائق والبریات یا من بید ملکوت الارضین والسماوات انت اللہ لا الہ الا انت امدت الیک بلا الہ الا انت فیا لا الہ الا انت جعلنی فی هذه اللیلہ ممن نظرت الیہ فرحمتہ وسمعت دعاءہ فاجبتہ وعلمت استقالتہ فاکلت وتجاوزت عن سالف خطیئتہ وعظیم جریرتہ فقد استجرت بک من ذنوبی ولجأت الیک فی ستر عیوبی اللہم فجد علی بکرمک وفضلک واحطط خطایا بعلمک وعفوک وتغمدنی فی هذه اللیلہ بسابغ کرامتک واجعلنی فیہا من اولیائک الذین اجتبیتہم لطاعتک واخترتہم لعبادتک وجعلتہم خالصتک وصفوتک اللہم اجعلنی ممن سعد جدہ وتوفر من الخیرات حظہ واجعلنی ممن سلم فنعم وفاز فغنم واکفنی شر ما اسلفت واسمنی من الازدیار فی معصیتک وحبب الی طاعتک وما یقربنی منک وَيُزْلِفُنِي عِنْدَكَ سَيِّدِي إِلَيْكَ يَلْجَأُ الْهَارِبُ وَمِنْكَ يَلْتَمِسُ الطَّالِبُ وَعَلَى كَرَمِكَ يُؤَوِّلُ مُسْتَقِيلُ الطَّائِبِ
أدبت عبادك بالتكرم أنت أكرم الأكرمين وأمرت بالعفو عبادك أنت غفور رحيم اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا تؤيسني من سابق نعمك ولا تخيبني من جزيل كسبك في هذه الليلة لأهل طاعتك واجعلني من جنة من شرار بريتك رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحقه فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك وعلقت نفسي بكرمك فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم واخصصني من كرمك وبجزيل قسمك وأعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق حتى أقوم بصالح رزاق وأنعم بجزيل عطائك وأسعد بسابق نعمائك فقد لزت بحرمك وتعرضت لكرمك واستعذت بعفوك من عقوبتك وبعلمك من غضبك فجد بما سألتك وأنل ما التمست منك وأسألك بك لا بشيء هو أعظم منك. اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں جائیں اور 20 مرتبہ کہیں یا رب، 7 مرتبہ کہیں یا اللہ، 7 مرتبہ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ کہیں ماشاء اللہ اور 10 مرتبہ کہیں لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر وہ جو اللہ سے ہے، جو کچھ خدا چاہے، نہیں کوئی قوت مگر خدا کی. پھر رسول اللہ اور ان کی اولاد پہ درود شریف پڑھیں. بعد میں اپنی حاجات طلب کریں. قسم بخدا اگر کسی کی حاجات بارش کے قطروں جتنی ہوں تو بھی حق تعالی اپنے وسیع فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے تمام حاجات بھر لائے گا. شیخ توسی نے فرمایا کہ اس رات میں یہ دعا بھی پڑھیں: الہی تعرض لک فی ھذا اللیل متعرضون وقصدک القاصدون وامل فضلک ومعروفک الطالبون ولک فی ھذا اللیل نفحات وجوائز وعطایا ومواهب وتمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤبل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على عهد من خلقك وعدت إليه بعائدة من حتفك فصل على محمد وآل محمد
الطیبین الطاہرین الخیرین الفاضلین وجد علی بطولک ومعروفک یا رب العالمین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما ان اللہ حمید مجید اللہم انی ادعوک کما امرت فاستجب لی کما وعدت انک لا تخلف المیعاد۔ یہ وہ دعا ہے جو نماز شب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس رات نماز شب کی ہر 2 رکعت کے بعد نماز شب اور وتر کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے جو شیخ و سید نے نقل فرمائی ہے۔ سجدے اور دعائیں جو رسول اللہ سے مروی ہیں وہ بھی بجا لائیں۔ ان میں ایک روایت جو شیخ نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابان بن تغلب سے، انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 ماہ شعبان کی رات آئی تو اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تھے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغرض عبادت اپنے بستر سے اٹھے، بی بی بیدار ہوئیں تو آن حضرت کو اپنے بستر پہ نہ پایا۔ انہیں وہ غیرت آ گئی جو عورتوں کو خاص پسند آیا کرتی ہے۔ ان کا گمان تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ بس وہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہ پایا۔ پھر اچانک ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر مثل کپڑے کے سجدے میں پڑے ہیں، اور وہ قریب ہوئیں تو سنا کہ آن حضرت سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں: سجد لک سوادی وخیالی وآمن بک فؤادی هذه يدایا وما جنيته ولا نفسي یا عظیم ترجا لكل عظیم اغفر لي العظیم فإنه لا يغفر الذنب العظیم إلا الرب العظیم۔ پھر آن حضرت سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں گئے، اور حضرت بی بی عائشہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے: اعوذ بنور وجهک الذی اضاءت له السماوات والارض وانکشفت له الظلمات وصلح علیہ امر الاولین والآخرین من فجعت نقمتک ومن تحویل عافیتک ومن زوال نعمتک اللہم ارزقنی قلبا تقیا نقیا ومن الشرک بریا لا کافرا ولا شکیا۔ بس آپ نے اپنے چہرے کو دونوں طرف سے خاک پہ رکھا اور یہ پڑھا: غفرت وجہی فی التراب وحق لی ان اسجد لک۔ جو ہی رسول اللہ اٹھے تو بی بی عائشہ آپ کو پہچان کر جھٹ سے اپنے بستر پہ آ لیٹی۔ جب آن حضرت اپنے بستر پہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان بی بی کا سانس تیز تیز چل رہا ہے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سانس کیوں اکھڑا ہوا ہے؟ آیا تمہیں نہیں معلوم آج کون سی رات ہے؟ یہ 15 ماہ شعبان کی رات ہے، اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پہ جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہگار افراد بخشے جاتے ہیں، ملائکہ آسمان سے زمین مکہ پہ نازل ہوتے ہیں۔ بہت عظیم رات ہے۔ اس رات نماز جعفر طیار بھی بجا لانا چاہیے، جو شیخ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اس رات کی مخصوص نمازیں پڑھنی چاہیے جو کئی ایک ہیں۔ ان میں سے ایک وہ نماز ہے جو ابو یحییٰ صنعانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نیز دیگر 30 معتبر اشخاص نے بھی ان سے روایت کی کہ فرمایا 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز بجا لاؤ، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہو اللہم انی الیک فقیر من عذابک وخائف مستجیر، اللہم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجہد بلائی ولا تشمت بیعدائی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برحمتک من عذابک، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بک منک جل ثناؤک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون۔ یاد رہے اس رات میں 100 رکعت نماز بجا لانے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ اس کے علاوہ 6 رکعت نماز ادا کریں جس میں سورہ الحمد، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ترکیب ماہ رجب کے اعمال میں بیان ہو چکی ہے۔ خداوند متعال بحق محمد وآل محمد اس رات کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ قبول فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں صاحب العصر والزمان ارواحنا لک الفدا کی ولادت و سعادت کی شب کے صدقے میں بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔